بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ہم جوابات دیتے ہیں۔ کونڈے کے بارے میں سوال آیا تھا تو اس کے بارے میں ذرا کچھ گزارشات سن لیں۔ پہلے نمبر پر کونڈے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ تو کونڈے، پہلی چیز سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، آپ ذرا تفصیل سے سننا، محسوس مت کرنا، کسی پر تنقید مقصود بالکل نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ کونڈے ایک تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں اس کی مثال نہیں ملتی، کوئی دلیل نہیں ملتی کہ وہ کیونکہ ظاہر بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں شریعت کی، کسی چیز کے بارے میں ثواب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو اللہ کے نبی نے کی ہے، یا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، قرآن کریم نے اس کو حکم دیا ہے، تب اس چیز پر ثواب ملتا ہے، اور اس چیز کو آپ لازمی کہہ سکتے ہیں، سنت واجب کا درجہ دے سکتے ہیں اگر احادیث میں اس کی کوئی دلیل ہو۔ دیکھیں جی، ہم اپنے آپ کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جو اللہ کے نبی سے سنت سے ثابت ہوتا ہے ہم اس کو اپناتے ہیں، اور جو سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہم اس کو نہیں اپناتے۔ تو کونڈے شریعت میں ثابت نہیں ہے کئی حدیث میں۔ اور کونڈوں کی حقیقت کیا ہے؟ کونڈوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ 15 رجب یا 22 رجب کو ایصال ثواب امام جعفر صادق کے لیے کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق کی ایصال ثواب کے لیے کہ پس منظر جو باقاعدہ نظریات ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ آج کل تو کچھ شعور آ گیا، ورنہ تو پہلے زمانے میں جو بڑے بزرگ اور بڑی امائیں ہوتی تھی وہ بچوں کو سمجھاتی تھی کہ 15-22 رجب کے جب کونڈے آپ تقسیم کریں گے تو اس سے پھر مال بڑھتا ہے، اس سے دولت بڑھتی ہے، اس سے ترقی ملتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ اب یہ ضمانت کو کس نے دی ہے؟ ظاہر بات ہے، دیکھیں جی، ایک ہوتی شریعت میں ایک چیز کو آپ عمل کرتے ہیں ثواب سمجھ کے، تو اگر آپ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور وہ چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، تو پھر وہ بدعت بن جاتی ہے۔ ایک چیز ثابت نہیں ہے احادیث میں اللہ کے نبی سے، آپ کرتے ہیں لیکن ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، پھر وہ رسم بن جاتی ہے۔ بدعت اپنی جگہ برا، رسم اپنی جگہ برا۔ رسومات، مثال ادھر مہندی کی رسم ہو گئی، اس طرح شادی بیاہ ہم کرتے ہیں، اس میں مختلف رسومات ہوتے ہیں، گھریلو رسومات ہوتے ہیں، تو کوئی عمل نہ کرتا ہے اس سے امید ہوتی ثواب کی، اس کو لازم سمجھ کے کرتا ہے، تو پھر وہ چیز اگر وہ ثابت نہ ہو، اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، تو پھر وہ بدعت بن جاتی ہے۔ اور اگر اس کو ثواب سمجھ کے نہیں کرتا ہو تو پھر اسے رسم کہتے ہیں۔ تو یہ کونڈے پہلے نمبر پر تو ثابت نہیں ہے کسی حدیث میں کہیں سے بھی۔ دوسرے نمبر پر امام جعفر صادق سے جس کو منسوب کیا جاتا ہے، اس کی کیا کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ امام جعفر صادق اور جو من گھڑت ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہو کتابوں میں اور پہلے بڑے دھوم دھام سے، لیکن چونکہ اس واقعے کسی کی سر پاؤں نہیں ہے، اس وجہ سے اس واقعے نے اتنی زیادہ شہرت نہیں اختیار، شہرت تو تھی لیکن اتنی مقبولیت نہیں ملی کہ سر پیر نہیں تھے نا، اور عجیب اٹوٹ پڑانگ اور بڑے عجیب اس میں جیسے فلمی سین تھا اس ٹائپ اس میں کرتوت تھے۔ تو اب چلو اس کو ذرا میں مختصراً آپ ذرا اس کو سن لیں، لیکن کونڈے کی امام جعفر صادق سے بالکل نسبت نہیں، یاد رکھیں، بالکل نسبت نہیں ہے۔ اچھا، میں مزے کے لیے بتا دوں، اصل میں جو کونڈے کی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ صحابہ اور اہل بیت کے جو دشمن ہیں انہوں نے اس کو رواج دیا تھا، پھر اس کو رنگ عجیب دیا گیا۔ ایصال ثواب اور امام جعفر صادق کو رنگ دیا گیا ہے، بیسک بنیاد اس کا اور تھا۔ بنیاد کیا تھا؟ بنیاد اس کا یہ تھا کہ جب امام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی کی صحابی ہیں، فوت ہوتے ہیں 22 رجب کو، تو جو دشمن صحابہ ہیں انہوں نے اس دن گھروں میں ٹکڑیاں پکائی، میٹھی چیز پکائی، تقسیم کی پوشیدہ۔ شام میں تھے، شام میں سنی زیادہ تھے، پاور زیادہ تھی، تو ڈر کے مارے پوشیدہ اس کو تقسیم کیا۔ تو اچھا، پھر یہ بڑھتے اس نے نام کیا اختیار کیا؟ یہ ایصال ثواب امام جعفر صادق۔ تو بیسک وہ ہے، یاد رکھیں،
یہ میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ چونکہ بہت زیادہ لاپرواہی میں اور بہت زیادہ نہ انجانے میں کر رہے ہیں، تو یہ بیسک اس کا دشمن صحابہ کا ہے۔ اور کیوں کیا تھا؟ معاویہ ابن ابی سفیان کی فوتگی کی خوشی پر۔ اب جو واقعہ امام جعفر سے منسوب کیا جاتا ہے اور عجیب، اچھا اس واقعے کو بنانے والا کون ہے؟ اس واقعے کو بنانے والا رامپور ہی ہے، رامپور کا رہنے والا ہے۔ اس نے کیسے بنایا؟ بڑے عجیب طریقے سے بنایا اس نے، اور بڑے عجیب طریقے سے، چالاک تو بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ اس نے اس طرح کا ڈونگ رچایا کہ ایک لکڑہارا غربت فلاس کا مارا ہوا جنگل جا رہا تھا، تو امام جعفر صادق اس کو ملا۔ اب ذرا اس جھوٹ کی دیکھیں نظر، امام جعفر صادق سن 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 148 میں فوت ہوتے ہیں۔ یہ رامپور سے اس کا کیا واسطہ ہے یار؟ اچھا امام جعفر صادق اس کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی غربت ہے اور افلاس بیان کرتا ہے، تو امام جعفر سے اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے نام کی کونڈے تقسیم کر لو تو پھر یہ آپ کی سب کچھ دور ہو جائے گی، غربت افلاس سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ تقسیم کرتا ہے، تو اس پر تو دولت کی فراوانی، اور دولت کی فراوانی کا طریقہ بھی عجیب۔ جنگل جاتا ہے، کلہاڑی مارتا ہے، کلہاڑی زمین پہ گرتی ہے تو زمین سے ایک آواز آتی ہے، اس جگہ کو کھودتا ہے، وہاں سونے کی دیگ نکلتی ہے، تو پھر اس کو بیچتا ہے، اور پھر ایک وزیر کے گھر کے سامنے کوٹی محل بناتا ہے، تو وزیر کی بیگم چڑھتی ہے، محل دیکھتی ہے تو محل بن چکا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ پہلے تو ذرا جھوٹ کے جو پاؤں سر نہیں ہوتے نا، کلہاڑی زمین میں گرتی ہے، اس زمین سے آواز آتی ہے۔ اچھا پھر وزیر کی بیگم چھت پہ چڑھتی ہے، محل بنا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا ہوتا، اتنی بڑی کوٹی بنی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال یہ میں ان کی سنا رہا ہوں اور آپ کی اضافے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کی بنیاد کیا ہے یار۔ ہم نے کیا اس کو لازمی سمجھا ہے؟ بنیاد کون بناتا ہے؟ یہ تو وزیر کی بیگم پوچھتی ہے ان سے یہ کیسے ہوا اتنا، آپ تو لکڑہارے تھے، بڑے غریب تھے، تو کہتے کہ ہم نے امام جعفر صادق کے نام کے کونڈے تقسیم کیے تھے، تو وہ کہتے کہ نہیں، یہ کیا ناجائز اور خرافات والی باتیں اب کرتی ہیں، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بس اب اس کہنے کی دیر تھی کہ اب اس پر آفت آپ پڑی، بادشاہ کا بیٹا گم ہو گیا۔ اب ذرا گیم دیکھیں ذرا، بادشاہ کا بیٹا گم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا وزیر اس وزیر پر تہمت لگاتے کہ بادشاہ کے بیٹے کو اس نے مارا ہے، بادشاہ سارے اہل خانہ سمیت اس کو جیل میں بند کر دیتا ہے۔ پھر جیل میں پریشان ہوتے ہیں، میاں کہتا ہے بیگم سے، بیگم ہم تو نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سب کچھ اعمال ٹھیک کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ تو بیگم کہتی ہے میاں یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے امام جعفر صادق کے کونڈے تقسیم نہیں کیے تھے۔ تو میاں جیل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں جیسے نکلا نا تو میں امام جعفر صادق کے کونڈے تقسیم کروں گا۔ تو ارادہ کرنے کی دیتے ساری گیم الٹی ہو گئی۔ بادشاہ کا بیٹا آ جاتا ہے اور بادشاہ کا بیٹا باپ کو بتاتا ہے میں تو قتل نہیں ہوا تھا، گم ہو گیا تھا۔ تو وہ جو جس نے تہمت لگائی تھی نا، بادشاہ اس وزیر کو خاندان سمیت تباہ کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ پھر اس وزیر کو، لکڑہارے کو جو جیل میں تھا، اس کو بیگم سمیت بڑی عزت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ بلاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ آپ کے ساتھ ماجرا کیسے ہوا؟ تو لکڑہارے کی بیوی نے بتایا حضرت ہم نے تو امام جعفر صادق کے کونڈے تقسیم کیے تھے تو یہ محل ملا، میاں نے امام جعفر صادق کے کونڈوں کا ارادہ کیا تو جیل سے رہائی، عزت ملی، تو بادشاہ نے اعلان کیا آج کے بعد ہمارے دربار میں 22 عجب کونڈے تقسیم ہوں گے۔ اب ذرا بتائیں، کونڈوں کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اور ہم نے اس کو سنت واجب سمجھ لیا۔ بھائی ضرور میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میرے ذرا الفاظ کچھ ایسے ہوں گے، لیکن صرف اللہ گواہ ہے، مجھے آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق کی بات وغیرہ یہ پتہ نہیں، شاید اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور شاید دوسروں کو اس گیم میں داخل کرنے کے لیے اس کے نام کو امام جعفر صادق بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہیں، تو بطور ہتھیار کی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ کونڈوں کی حقیقت ہے، پس منظر کوئی نہیں، بلکہ دوسرے کونڈا جو ہے نا یہ پنجابی لفظ ہے، عربی میں تو اس کی کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا نا تو پھر اس کے وہ ہوتا نا، پھر اس کے لیے کوئی لفظ ہوتا نا عربی میں بھی، جیسے نماز صلاۃ عربی میں لفظ ہے، روزہ صوم اور عربی میں لفظ ہے، کیونکہ عربی سے دین آیا نا، تو اس میں تو کونڈے والا پنجابی لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ یار کونڈے کو آپ اگر کیا ہے پہلے تو اس پہ توبہ کریں اور آئندہ اس کو
جو کرتے ہیں، چونکہ اب یہ شہرت اتنی اختیار کر گیا کہ وہ لازم کی درجہ اختیار کر گیا، اس لیے اب اس کا حکم وہ نہیں ہوگا جو عام رسومات وغیرہ کا ہوتا ہے، تو کوشش کریں اسے بچنے کی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔